الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في الاقتصاد في الطاعة. اطاعت میں میانہ روی کا بیان. نیکیوں میں، عبادات میں، اللہ کے احکام میں اعتدال اور میانہ روی کا بیان. اعتدال مانے درمیانی چال. اس دین میں اعتدال کو پسند کیا گیا ہے، افراط اور تفریط کو پسند نہیں کیا گیا ہے. افراط کے معنی حد سے زیادہ زیادتی، تفریط کے معنی حد سے زیادہ کمی. کہنا چاہیے تشدد کو بھی پسند نہیں کیا گیا ہے، اور اس قدر نرمی کے اصل حکم بدل جائے اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا ہے. اس امت کی خصوصیت ہے اعتدال، درمیانی راہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت. آواز آ رہی ہے سب کو؟ درمیانی امت بنایا ہے. اسی کا بیان ہے، اور اسی سلسلے میں جو حدیثیں ہیں وہ آ رہی ہیں. سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. اللہ تعالیٰ نے فرمایا طٰہٰ، نہیں اتارا ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے کہ آپ مشقت میں پڑھیں. طٰہٰ کے معنی کیا ہے؟ بعض حضرات نے اس کے معنی مراد دیے ہیں طٰہٰ کے معنی یا حبیبی، اے میرے محبوب. بعض حضرات نے اس کے معنی مراد لیے ہیں طٰہٰ کے معنی ہیں یا رجل، اے صاحب. لیکن اس کے اصل معنی یہ ہیں جو دیگر حروف مقطعات کے ہیں کہ ایک راز ہے اللہ اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان. امت کو اس کے معنی نہیں بتائے گئے. جیسے نون ہے، قاف ہے، الف لام میم ہے، الف لام میم صاد ہے، یہ حروف مقطعات ہیں. یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے، امت کو اس کے معنی نہیں بتائے گئے ہیں. اسی طرح سے طٰہٰ بھی ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، یہ اس وقت میں آیت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ عبادات میں بے انتہا مشقت کرنے لگے. خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ حال تھا کہ دن میں آپ دعوت میں بڑی مشقت اٹھاتے تھے. دن بھر آپ کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اس قبیلے کے پاس جا رہے ہیں. پورے طور پر تھک جاتے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس تھکان کے ساتھ ساتھ ذہنی کوفت، بہت زیادہ فکر آپ کو، اور ایسا لگتا تھا کہ بالکل گھل جائیں گے آپ اس فکر کے اندر. قرآن پاک میں ایک جگہ ترس کھاتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ پاک نے کہا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. یہ پیغمبر ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. ایسا مت کرو. حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اتنا غم طاری ہوتا تھا لوگوں کے مسلمان نہ ہونے کا، اسلام میں نہ آنے کا، جیسے آپ چاہتے تھے کہ سارے کے سارے لوگ اسلام قبول کر لیں. آپ غم کے اندر گھلتے تھے، پگھلتے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام. تو اللہ پاک کو ترس اور پیار اور رحم آتا تھا. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. دن میں تو آپ دعوت میں مشغول ہوتے تھے، اور جب رات کا وقت آتا تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام عبادات میں مشغول ہوتے تھے. پوری رات اتنی دیر تک آپ نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. اتنی دیر تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کریم پڑھتے تھے. 5 پارے 6 پارے. عام طور پر پاؤں جلدی سے متورم نہیں ہوتے،
لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی دیر تک کھڑے ہوتے تھے کہ پاؤں آپ کے پھک جاتے تھے اور ان پر ورم آ جایا کرتا تھا. تو اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل کی اور کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں ڈالیں اپنے آپ کو، لہذا آپ آرام بھی فرمائیے اور تہجد بھی پڑھیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ آپ گھر میں تشریف لاتے اور سو جایا کرتے تھے. پھر آخری پہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تھے اور تہجد ادا فرمایا کرتے تھے. آگے آیت ہے وقال تعالی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے اور تمہارے ساتھ عسر کا معاملہ نہیں چاہتا، سہولت چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا. یہ اصل میں ایک سلسلہ کلام ہے روزوں کے متعلق. کتب علیکم الصیام، روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے ہیں. فمن شہد منکم الشہر آگے ہے فلیصم، جو رمضان کے مہینے میں حاضر ہو اس کو روزہ رکھنا ہی ہے. اس کے بعد میں اللہ نے کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ نے کچھ گنجائش دی مسافروں کے لیے، بیماروں کے لیے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو مریض ہیں، جو مسافر ہیں، وہ بعد میں روزہ رکھ لیں. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام تشدد کو پسند نہیں کرتا، اعتدال کی راہ، درمیانی راہ بتاتا ہے. ورنہ تو کہتا کہ سفر میں ہو، کہیں بھی ہو، روزہ رکھنا ہی ہے، بیمار ہو، کتنے ہی بیمار ہو، روزہ رکھنا ہی ہے. لیکن نہیں، اسلام کہتا نہیں، آپ بیمار ہیں تو آپ بعد میں رکھ لیں. اسی طریقے سے آپ سفر میں ہیں، شرعی سفر جس کو کہتے ہیں، تو آپ روزہ بعد میں رکھ لیں، اس کی گنجائش دی ہے. وعن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان احب الدين اليه ما داوم صاحبه عليه متفق علیہ. اب ایک حدیث ہے، اس میں ایک واقعہ ہے، قصہ ہے، اور اس قصے کے ذریعے سے بھی یہی سمجھایا جاتا ہے کہ انسان طاعات میں، نیکیوں میں، عبادتوں میں درمیانی چال چلے، درمیانی راہ اختیار کرے. غلو اور تشدد کو پسند ہی نہیں کیا گیا اسلام میں. غلو اور تشدد، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو. یہ غلو کبھی فکری لحاظ سے بھی ہوتا ہے، عقیدے کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے. آدمی اپنے عقیدوں میں ایسا غلو کرنے لگتا ہے کہ بس صحیح راہ سے ہٹ جاتا ہے. جیسے کہ نصارہ نے غلو کیا، یہودیوں نے غلو کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں فرمایا تم میری ایسی تعریف نہ کرنا، حد سے زیادہ تعریف، جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی اور وہ راہ راست سے ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے. وہ میرے بارے میں ایسی تعریف نہیں کرنا، بیجا تعریف نہیں کرنا، ایسی مدح نہیں کرنا میری. کیسی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے ایسی تعریف کی، ایسی تعریف کی کہ ان کو اللہ تک پہنچا دیا. ابن اللہ کہنے لگے. کوئی کہتا ہے اللہ میں شریک ہے، کوئی فرقہ کہتا ہے نہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اس طرح سے وہاں تک پہنچا دیا. حضور نے فرمایا میرے بارے میں ایسے کسی عقیدے کا شکار مت ہونا اور ایسی تعریف نہیں کرنا. لیکن آج مسلمان بہت سے ایسے نظر آ جائیں گے، حضور علیہ السلام کو بالکل وہیں تک پہنچاتے ہیں. کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتا ہے یہ حاضر و ناظر ہے. حاضر و ناظر اللہ کی ذات ہے. کوئی کہتا ہے آپ عالم الغیب ہے، عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات پیش آئے کہ حضور کو اور صحابہ کو نقصان ہوا. پھر نقصان کیسے پہنچ سکتا تھا؟ آپ بتا دیتے بھئی یہ کام مت کرو، نقصان ہو جائے گا. بے شمار ایسے واقعات ہیں. قرآن نے خود کہا ہے، آپ کہہ دیجئے لا اعلم الغیب ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الغیب.
اگر میں علم غیب جانتا تو بہت سارا خیر حاصل کر لیتا. حضور سے کہلوایا گیا امت کو بتا دیجیے آپ. تو یہ جو ہم ایسی صفات اور ایسی تعریف کرتے ہیں سرکار کی، یہ اللہ تک پہنچانا ہے، اللہ کی صفات میں شریک کرنا ہے جو صفاتیں لازمہ ہیں. یہ عقیدوں میں غلو ہے. اسی طریقے سے عبادات میں غلو بھی منع کیا گیا، جیسے کہ ان حدیثوں میں ہے. چنانچہ یہ حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر گھر تشریف لائے. وعندها امرأۃ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر. قال من هذه، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ قالت هذه فلانہ تذکر من صلاتها. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ فلاں قبیلے کی عورت ہے اور ان کی کثرت صلات کا ذکر کیا کہ یہ نماز بہت پڑھتی ہے، نماز بہت پڑھتی ہے. ان کی نماز کے چرچے ہیں. تذکر من صلاتها، ان کی نماز کے چرچے ہیں. اگر تذکر پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا ان کی نماز کے چرچے ہیں، لوگ میں یہ بات ہے کہ یہ نماز بہت پڑھتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت فرمایا مہ علیکم بما تطیقون، رہنے دو، رہنے دو، رک جاؤ. علیکم بما تطیقون، تم اتنی عبادت کرو جتنی تمہیں طاقت ہے، اپنی طاقت سے زیادہ نہیں. پھر فرمایا فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تو ثواب دینے سے نہیں اکتا تھا حتیٰ کہ تم اکتا جاؤ. اللہ نہیں اکتا تھا لیکن تم اکتا جاؤ گے. آدمی جب زبردستی اپنے اوپر بہت سی عبادات لازم کر لے گا اور ان کو کرے گا تو کب تک کرے گا؟ ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ ہار جائے گا، ہمت ہار جائے گا، عاجز ہو جائے گا وہ. تو فرمایا جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرو. پھر حضور نے ایک ترتیب بتائی وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عمل ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، پابندی ہو جس پر، چاہے تھوڑا ہو. ایک جگہ وہ انقلہ اگرچہ عمل تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہونا چاہیے. بہت سے حضرات تہجد کی نماز، مثال دیتا ہوں میں، تہجد کی نماز میں 3 بجے اٹھتے ہیں صاحب، ہم 2 دن 3 دن اٹھتے ہیں، چوتھے دن سستی آئے گی. یہ 3 بجے اٹھنا معمولی بات نہیں ہے جبکہ رات لمبی ہو. اس لیے اس کی ترتیب کیا ہے؟ آپ فجر کا وقت شروع ہونے سے 40 منٹ پہلے اٹھنے کا معمول بنائیے. آپ 10 منٹ استنجے وغیرہ سے فراغت میں پاکی میں لگتے ہیں اور یہ آدھا گھنٹہ جو بچتا ہے اس میں آپ 15 منٹ آپ نماز میں لگائیے، 2 کر کے 4 رکعت پڑھ لیجئے اور اس کے بعد میں 5-10 منٹ دعا میں لگائیے. دعا کا وقت ہوتا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر فجر کا بھی شروع ہو جائے تو بھی قبولیت کا وقت ہے. وہ آدمی ہمت نہ رہے تہجد کا وقت چلا گیا آپ کے دعا مانگیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ سحر کے وقت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. تو جب اس وہ دعا کا ٹائم ہے، دعا مانگیے، لگ کر مانگیے، خوب مانگیے اور اپنے کچھ وظائف ہیں، تلاوت ہے، ذکر ہے، نماز تک کو پورے کرتے رہیے. اذان ہونے کے بعد میں سنت پڑھ لیجیے. آپ فجر کی سنت یا فجر کی اذان اور فرض کے درمیان تھوڑی دیر قیلولہ کرنا، نہیں آرام کرنا، یہ بھی مستحب ہے. بنگلور میں ایک دفعہ میں جماعت میں گیا تھا. بنگلور جو یہاں پہ ساحل سمندر پہ بحر عرب کے کنارے پہ، ہمارے کرناٹک کا مشہور شہر، ہمارا تقریباً ایک چلہ وہاں گزرا ہے. تو وہاں پر میں نے دیکھا ماشاءاللہ لوگ فجر کے وقت سے کافی پہلے مسجدوں میں آتے ہیں. تہجد کے وقت میں معمول ہے ان لوگوں کا، عرب کے اندر جیسے معمول ہے اول وقت میں نماز ہوتی ہے تو تہجد کے وقت آتے ہیں. تو وہاں پہ میں نے دیکھا اور میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا ماشاءاللہ العزیز سنت پر عمل کرتے ہیں. فجر کی اذان ہوتی ہے، پھر تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ سنت پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں ہی آرام کرتے ہیں. یہ سنت ادا ہو گئی، مستحب پر عمل ہو گیا. تو بڑی خوشی ہوئی مجھے دیکھ کر، دیکھو ان حضرات نے اس سنت کو
یاد رکھا ہے، اس سنت کو زندہ رکھا ہے. اور یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اگر کہیں پر کسی سنت کو لوگوں نے بھلا دیا ہو، کوئی سنت چھوڑ دی گئی ہو، وہاں پر اس سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے. کتنا ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے. بھول گئے ہم اس سنت کو، پتہ ہی نہیں ہے کتنے لوگوں کو یہ بھی ایک سنت ہے، لیکن بھول گئے ہیں اس سنت کو. تو یہاں ایسے موقع پر ایسی سنت پر عمل کرنا جس کو لوگ بھول گئے ہوں، 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان احب الدین الیہ ما داوم علیہ صاحبہ، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ جس پر مداومت اختیار کی جائے، جس پر پابندی اختیار کی جائے. پھر اگلی حدیث ہے وعن انس رضی اللہ عنہ قال جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كأنهم تقالوها وقالوا اين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ 3 لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے. ان 3 میں کون کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوست تھے، حضرت عثمان ابن مظعون بھی دوست تھے حضور کے. اور تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تینوں حضرات آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. الی بیوت ازواج النبی یسألون عن عبادت، حضور وہاں نہیں تھے، کوئی ام المؤمنین وہاں تھی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھا انہی سے. یہ سب وہ لوگ ہیں جن کی حضور سے قریبی رشتہ داریاں تینوں کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص، تینوں قریشی ہیں. انہوں نے ام المؤمنین سے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لاتے ہیں تو ان کی عبادت کا کیا حال ہے، وہ کس طرح سے عبادت کرتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں. انہوں نے بتایا گھر تشریف لاتے ہیں تو ہم سے بات چیت بھی کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں ہمارے ساتھ میں، حال احوال پوچھتے ہیں، اور پھر آرام فرماتے ہیں، سوتے ہیں، اور پھر صبح کے وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے لیے بیدار ہوتے ہیں. یہ کیفیت بتا دی. فلما اخبروا كأنهم تقالوها، جب ان کو اس کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے اس کو کم سمجھا کہ یہ تو بہت زیادہ عبادت نہیں ہے، اور پھر یہ تعویل کی اين نحن من النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه، ہمارا اللہ کے رسول کے ساتھ کیا مقابلہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائیں، آپ کی اللہ نے مغفرت فرما دی ہے، ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، تو ہمیں تو بہت محنت کرنی ہے. اور یہ کہہ کر وہ آپس میں کہنے لگے قال احدهم اما انا فاصلي الليل ابدا، ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے بھئی میں تو اب آئندہ کبھی رات میں سوؤں گا ہی نہیں، پوری رات عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا پوری رات. وقال الاخر وانا اصوم الدهر ابدا، اور دوسرے صاحب تھے ان میں سے وہ کہنے لگے میں اب ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا، روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، مسلسل روزے رکھوں گا. ولا افطر. وقال الاخر وانا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، تیسرے کہنے لگے اب میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا، شادی نہیں کروں گا. مطلب یہ کہ پورے طور پر اللہ کے لیے فارغ ہو جاؤں گا، بیوی بچوں کے جھنجٹ سے آزاد، اب بس اللہ اللہ کرنی ہے مجھے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. گھر میں آپ کو بتایا گیا کہ ایسے ایسے 3 لوگ آئے تھے،
آپ کی عبادت کے متعلق پوچھا، ہم نے بتایا تو انہیں کمی محسوس ہوئی، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور کہا انتم الذین قلتم کذا وکذا، کیا تم ہی ہو وہ لوگ جنہوں نے ایسا ایسا کہا میرے پیچھے کہ عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے، رات بھر عبادت ہی کریں گے، ہمیشہ روزہ رکھیں گے؟ تو کہنے لگے جی حضرت یا رسول اللہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ حضور نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، خدا کی قسم میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ خوف کا، اللہ کی خشیت کا، خوف کا، تقوی کا تقاضا یہ کہ آدمی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ کہ تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں، خوف رکھنے والا ہوں، سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں، اس میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ لیکن تم مجھے دیکھو، لیکنی اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی ایک دن روزہ رکھتے ہیں ایک دن افطار کرتے ہیں۔ یا ہفتے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیر و جمعرات کے روزہ رکھتے تھے، مہینے میں 3 دن کے روزے رکھتے تھے، 13 14 15 ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہا مجھے دیکھو، میں افطار بھی میں بھی رہتا ہوں، یعنی بلا روزے کے بھی رہتا ہوں۔ یا افطار کا مطلب کیا ہے؟ بلا روزے کے رہنا، اور روزہ بھی رکھتا ہوں میں۔ پھر آگے فرماتے ہیں اصلی و ارقد، جاگتا بھی ہوں، شب بیداری بھی کرتا ہوں، سوتا بھی، ارقد مانے سوتا بھی ہوں، اصلی اور نماز بھی پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، وارقد اور سوتا بھی ہوں، یعنی آرام بھی کرتا ہوں، واتزوج النساء، اور دیکھو میں نے شادی بھی کر رکھی ہے، اپنی بیویوں کا بھی حق ادا کرتا ہوں، واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی، لہذا جو میری سنت سے اراض کرے اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ یہ حدیث نکاح کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے، لیکن جس حدیث کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، اس لیے بیچ میں واو لگانا ضروری ہے، وقال کہنا ضروری ہے۔ النکاح من سنتی، یہ ایک الگ موقع پہ حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ پھر کہنا چاہیے وقال، اور آپ نے یہ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اراض کرے اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ وہ اس حدیث کا ٹکڑا ہے۔ یہ بہت سے لوگ ایک ساتھ پڑھ دیتے ہیں نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، ایسے ملا کر پڑھنا درست نہیں ہے، یہ ایک حدیث نہیں ہے، وہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، اور اس حدیث کا ٹکڑا یہ ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اس سے ایک بہت بڑا سبق یہ ملا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے اعراض ہم کو حضور سے دور کر دے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے وابستگی حضور سے قربت کا ذریعہ ہے۔ ہر امتی چاہے گا کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرب حاصل ہو، ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے جام کوثر ملے، آپ کی شفاعت ہم کو نصیب ہو۔ ہر مسلمان کی خواہش ہے، اس کے لیے بہترین چیز ہے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے، جتنی سنتیں علم آ جائیں ان کے مطابق عمل کریں۔ یہ نہیں کہ ساری سنتوں پر عمل کرو، بھئی جتنی سنتوں کا علم ہے ان پر عمل کرو، اور جو کام کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق کریں۔ کام سب کرتے ہیں، کھانا سب کھاتے ہیں، یہ کھانا سنت کے مطابق کھا لیں گے تو یہ کھانا عبادت بن جائے گا۔ گھر میں سب داخل ہوتے ہیں، گھر سے سب نکلتے ہیں، سنتوں کے مطابق داخل ہوں گے، سنت کے مطابق نہیں لیں گے تو یہ عبادت ہو جائے گی۔ سوتے سب ہیں، ہمارا سونا سنت کے مطابق ہو جائے تو یہ عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ بیت الخلاء سب جاتے ہیں، حضور کیسے جاتے تھے ہم بھی ایسے ہی جائیں۔ کھانا سب کھاتے ہیں، کس طرح سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کھاتے تھے ہم بھی اسی طریقے سے کھائیں۔ آپ کیا پڑھتے تھے ہم بھی وہی پڑھ لیں، سنتوں کے مطابق کرنے لگے، اور کتنا بڑا انعام ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو رہا ہے. اس کی بنیاد پر فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، حضور نے فرمایا جس نے میرے طریقے سے روگردانی کی، اعراض کیا، پہلو تہی کی، منہ موڑا، اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے. اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حلق المتنطعون قالها ثلاثة رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ بلا وجہ اور بلا موقع اور محل کے تشدد کرنے والے ہلاک ہو گئے. بلا وجہ اور بلا موقع کے تشدد کرنے والے، سختی کرنے والے ہلاک ہو گئے. یعنی کوئی موقع نہیں ہے ایسا کہ اس میں تشدد اختیار کرے آدمی، سختی اختیار کرے، لیکن آدمی نہیں سختی اختیار کر رہا ہے. بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ خود ہی سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ تشدد اختیار کرنا چاہیے. ایسے موقع پر علماء سے رابطہ، ان سے پوچھنا چاہیے یہاں پر اگر سختی اختیار کی جائے تو کتنی سختی اختیار کی جا سکتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے سختی اختیار کرنے کے چکر میں بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں بہت سے. تو جہاں پر جتنی سختی اختیار کرنی ہے اتنی ہی کی جائے، اس سے زیادہ نہ کی جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ بددعا کی ہے ان لوگوں کے لیے جو بلا موقع کے اور بلا محل کے سختی اختیار کرتے ہیں، بالخصوص دین کے معاملے میں. ایک چیز نفل کے درجے کی ہے، مستحب کے درجے کی ہے، آدمی کہنا نہیں فل ہے، اس کے بغیر اس کو نجاتی حاصل نہیں ہے. ارے میاں دیکھو حضور کی بددعا کے شکار نہ ہو جاؤ کہیں تم اس چکر میں. یہ مسلمانوں میں بہت آ گیا ہے آج کل. ایک آدمی کو ایک راہ مل گئی دین کا کام کرنے کی، وہ اس میں لگ گیا. اب وہ سمجھ رہا وہ سب کچھ ہی ہے، یہ جو کہہ رہا سب کچھ ہی ہے، سارا دین یہی ہے. یہی ہے تشدد کی راہ، یہی ہے غلو فی الدین، اور اسی بنیاد پر امتیں پہلی ہلاک ہوئی ہیں اور آج بھی ہلاکت آنی شروع ہو جائے گی، اور اس کے اثرات انسان کو دیکھتے بھی ہیں بعض مرتبہ. تو اس لیے ہمیں زبردستی کا تشدد نہیں اختیار کرنا چاہیے. امت میں توڑ پیدا ہوتا ہے، دین نہیں ہے ہمارا. ایک چیز مستحب درجے کی اس کو ہم فرض کے طور پر لے رہے ہیں، فرض کے طور پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فرض کے طور پر اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں ایک ضروری ہے، کبھی کبھی مستحب چیز بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ ترغیب سے کام لیجیے، آپ حالات بتائیے، امت کو ابھاریے. لیکن آپ یہ کہنے لگے نہیں صاحب اگر اس کام میں نہیں لگو گے، آپ اس میں نہیں جوڑو گے، اس سے وابستہ نہیں ہوگے تو تمہارا اسلام ہی خطرے میں ہے، تم مسلمان ہی نہیں ہو، تمہیں نجات ہی نہیں ملے گی. کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض کام ایسے جو ہمارے سامنے شروع ہوئے یا ہمارے بڑوں کے سامنے شروع ہوئے 50 60 70 سال میں، اس سے پہلے اس کام کی شکل نہیں تھی ایسی. تو جتنی امت گئی ہے وہ ساری کی ساری جہنم میں جائے گی کیا؟ بڑے بڑے علماء، زہاد، فقہاء، ائمہ دین، کیا کہیں گے ان کے بارے میں ہم؟ بعض مرتبہ آدمی دوسری راہوں میں تشدد، نکاح کی محفلوں کے اندر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں گنجائش کی ہوتی ہیں، لیکن نہیں صاحب اتنا تشدد کہ خاندان میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار. عبادتوں میں تشدد، جیسے بتایا ایک چیز کو پکڑ لیا تو بس اس کو فرض کی طرح آدمی پکڑے ہوئے ہے. یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے. دین کا جو کام جس درجے کا ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا. اس لیے علماء کی رہنمائی بہت ضروری ہے. علماء کی رہنمائی کے بغیر ہم ایک قدم آگے نہیں چل سکتے. ہر قدم پر ہمیں علماء کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اپنی طرف سے ہم اگر اندازے کریں گے اور درجے بنائیں گے تو یہ شریعت کی خلاف ورزی ہوگی. اس پر پکڑ ہے ہماری.
یاد رکھیے پکڑ ہے. شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہے, اللہ رسول کا قانون ہے, ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز کم یا زیادہ کریں, ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. چونکہ یہ حدیث ایسی ہے اس لیے میں نے اس پہ کہا کہ حدیث میں 3 مرتبہ حضور نے بد دعا دی ہے. بے جا بے موقع چیزوں میں تشدد کرنے والے ہلاک, حضور نے 3 مرتبہ اس کو سختی آپ دیکھیے حضور کی, اس لیے میں نے تفصیل آپ کے سامنے بیان کی ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوة والروحة وشیء من الدلجة رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر, اللہ نے اس دین کو آسان بنایا ہے. یہ دین مشکل نہیں ہے. کیا ہے یہ دین؟ آسان ہے. جو بھی دین میں سختی اختیار کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا. وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ, دین میں کوئی سختی اختیار کرے, زبردستی اپنے اوپر لازم کر لے, تھک جائے گا, بیٹھ جائے گا, دین اپنی جگہ باقی رہے گا, دین ہی غالب رہے گا. تو اپنی طرف سے سختی نہیں کرنی ہے دین میں, اپنی طرف سے تشدد نہیں کرنا ہے دین کے اندر. فسددوا وقاربوا, فرمایا اس لیے راہ راست پر چلو, میانہ روی اختیار کرو, راہ راست پر چلو اور میانہ روی اختیار کرو. اور ایک ترجمہ یہ کہ راہ راست پر چلو اللہ کا قرب حاصل کرو, اس سے کیا ہو جائے گا؟ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا. وابشروا, اور فرمایا خوش رہو, خوش رہو. دین کی راہ پر چل کر کا انسان خوش رہنا چاہیے اور اس کو بشارت حاصل کرنی چاہیے جنت کی. واستعینوا بالغدوة والروحة وشیء من الدلجة, اور فرمایا صبح شام اور رات کے پچھلے پہر سے عبادت میں مدد طلب کرو. صبح شام اور رات کے پچھلے پہر, صبح فجر کی نماز اور اس میں پھر ظہر بھی آ جاتی ہے, اور شام میں عصر مغرب عشاء, اور رات کا جو آخری پہر ہے, رات کا جو آخری پہر ہے مطلب تہجد کی نماز. فرمایا ان عبادات, ان اوقات میں عبادات کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. یہ نہیں کہ صبح سے شام تک بس آپ نے کہ لیا ہم تو نماز ہی پڑھتے رہیں گے, مسجد میں ہی رہیں گے ہم صبح سے شام تک. اللہ نے اور بھی کام ذمہ رکھے ہیں, ان سب کاموں کو اختیار کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جو کام کیے ہیں ان سب کاموں کو اختیار کرنا ہے, ان سب کاموں کو کرنا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ کام لے لیتے ہیں اپنے ذمہ میں, اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. ساری دنیا کی فکر ہے, اپنی فکر نہیں ہے. بھائیو, قرآن پاک میں جو دعا سکھائی گئی ہے اس میں ایک ہے ربنا اغفر لی, اے اللہ میری مغفرت کر دے, وَلِوَالِدَيَّ, میرے ماں باپ کی, وَلِلْمُؤْمِنِينَ, پھر اس کا سارے مسلمانوں کی. ساری دنیا کی فکر تو اوڑھ لی, لیکن جو زندگی میری 30 سال پہلے تھی اب بھی وہی ہے, کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. نماز 20 سال پہلے جیسی پڑھتا تھا بے حضوری والی نماز آج بھی میں پڑھتا ہوں. زکوٰۃ میں جیسی قطر بیونت کمی بیشی میں کرتا تھا 20 سال 25 سال پہلے آج بھی میرا مزاج وہی ہے. شریعت کے مطابق 100% نہ چلنے کا جیسا 30 سال پہلے مزاج تھا آج بھی میرا مزاج وہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ سارے جہاں کی فکر تو کی, اپنی فکر نہیں کی ہے ہم نے. حالانکہ حکم یہ ہے پہلے اپنی فکر کرو, اپنی آخرت بناؤ, اپنے ساتھ ساتھ پھر اپنے پاس جو تمہارے ماتحت ہیں ان کی فکر کرو, اپنی فیملی کی فکر کرو, پھر اسی طریقے سے درجہ بدرجہ. آج ایک بہت بڑا نقصان ہم سب کے سامنے دیکھنے میں آ رہا کہ ہم جیسے لوگ بھی جو دین کا کام کر رہے ہیں اپنی اولاد کو بولے ہوئے. میں پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, ہم
لوگ بھی، ہم جیسے لوگ بھی اپنی اولاد کے تعلق سے دینی لحاظ سے بے فکر ہے. حالانکہ پہلے فکر ہمیں ان کی کرنی، اپنی کرنی، اپنے ساتھ ساتھ پھر ان کی کرنی ہے. ہمارے بچے دیندار رہیں، ہمیں فکر ہونی ہمارے بچے مسجدوں کو آتے ہیں نہیں آتے ہیں. ہم نے 10 20 50 لوگوں کو تو لگا دیا نماز میں، لیکن ہمارا بچہ بھی وہیں کا وہی ہے، ہمیں اس کا خیال نہیں ہے. ہمارے گھر میں جو دیگر افراد ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں، ان کا خیال نہیں ہے. اس کا مطلب ہماری محنت جیسی ہونی چاہیے صحیح ترتیب کے مطابق نہیں ہوئی ہے. صحیح ترتیب کے مطابق محنت ہونا ہے. تو فرمایا کہ صبح شام اور رات کے پچھلے پہر سے عبادت میں مدد طلب کرو. اور بخاری کی ایک روایت میں ہے سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشیء من الدلجہ القصد تبلغوا. حضور نے فرمایا راہ راست اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، صبح کو شام کو اور رات کے کچھ حصے میں عبادت کرو، میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو. 2 مرتبہ حضور فرمایا القصد، اپنے مقصد کو پہنچ جاؤ گے. یہ بہت اہم بات ہے. حضور نے فرمایا تمہاری زندگی میں اگر اعتدال ہوگا، میانہ روی ہوگی، تو اپنے مقصد کو پہنچ جاؤ گے، یہی نجات پا جاؤ گے. اور اگر میانہ روی نہیں ہوگی تو اپنے مقصد کو نہیں پہنچ سکتے ہو، مشکل ہو جائے گا مقصد کو پہنچنا. اس کی ایک مثال بھی آتی ہے حدیث پاک میں. ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. دیہات سے آئے ہوئے صحابی تھے. حضور نے بتایا اسلام میں 5 نمازیں ہیں. کہ بس 5 ہی؟ حضور نے فرمایا ہاں 5 فرض ہیں، اس کے علاوہ اگر تم کچھ نفلی طور پر پڑھنا چاہو تو اچھی بات ہے. پھر حضور نے فرمایا زکوٰۃ بھی ہے. کہ یا رسول اللہ صرف زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اگر تم دینا چاہو تو تمہارے لیے، تمہارے حق میں وہ نفلی ہے، اگر تم کرو گے تو بہت اچھا. حضور نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنے کے بس اتنا ہی نہیں، الا ان تطوع، اگر نفلی طور پر بھی تم روزے رکھنے چاہو تو بہت اچھی بات ہے. حضور نے لازم و ضروری نہیں کیا، الا ان تطوع کا نفلی ہے، وہ رکھو گے تو اچھا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سب کچھ ارشاد فرمایا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ واللہ لا ازید علی هذا ولا انقص، خدا کی قسم جو کچھ آپ نے بتا دیا ہے اس پر اپنی طرف سے نہ کوئی زیادتی کروں گا اور نہ کمی کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد صدق، انہوں نے سچ کہا اور کامیاب ہے اگر انہوں نے سچ کہا. افلح ان صدق، اگر انہوں نے سچ کہا ہے اور اسی پر ثابت قدم رہے تو یہ کامیاب ہیں. تو ہمیں اسی پر ثابت قدم رہنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمارے ذمے میں رکھ دیا، شریعت نے جتنا ہمیں بتایا ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے. درمیانی راہ چلنی ہے، نہ غلو کرنا ہے، حد سے زیادہ تجاوز، اور نہ ہمیں حد سے زیادہ کمی کرنی ہے. اس آپ فرائض کو چھوڑنے لگے. حد سے کمی کا مطلب کیا ہے؟ جماعت سے نماز چھوڑنے لگے؟ نہیں، اللہ تو یہاں بھی موجود ہے، گھر میں ہی موجود ہے، ہی نماز پڑھ لو. اب جماعت ہی چھوڑنے لگے تو یہ بات اچھی نہیں ہے. تو جتنا کہا گیا ہے اتنا کرنا، یہی حقیقت میں القصد ہے، درمیانی راہ ہے. اور اسی کو حضور نے فرمایا درمیانی راہ اختیار کرو گے تو تب لوگو مقصد کو پہنچ جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دین کی راہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة المسيح الدجال. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين
والحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.